بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی تاریخ عالم کے اس واحد ہندو کا واقعہ جس کی چتا پر کئی من گھی ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی چتا کو آگ نہ لگی۔ اس کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا ہو؟ کیسے؟ چلیے تاریخ کے صفحات کو الٹتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک میسرز عطر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساخت والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جسے اس نے اپنے بندے اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ یہ قیامت تک ساری کائنات کے لیے ہدایت و نور ثابت ہو۔ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تعظیم و تکریم کا جو تقاضا ہے، بہت سے لوگ اس سے بھی غافل ہیں۔ آج کل مسلمان ملکوں میں اخبارات و جرائد کثرت سے شائع ہوتے ہیں جن کے ٹائٹل پر یا اندرونی صفحات میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، لیکن بہت سے مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ وہ انہیں پڑھنے کے بعد ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور پاؤں تلے بھی اخبارات و جرائد آتے ہیں۔ لیکن اس ہندو پنڈت نے قرآن پاک کا احترام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا۔ اس کے ساتھ ایسا کیا خصوصی واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک قرآن پاک کی حرمت کتنی ہے اور آپ قرآن پاک کے معجزات پر کس حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی جانب۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ نول کشور جی نے احترام قرآن کا جو نمونہ پیش کیا کہ مسلمان بھی رشک کر اٹھیں کہ اتنی عزت و احترام وہ قرآن مجید کو دیا کرتے تھے۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی یعنی بائنڈنگ ہوتی تھی، وہاں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں تھی کہ جوتوں سمیت اندر داخل ہوں۔ یہاں تک کہ خود نول کشور جی بھی اس کمرے میں یعنی اس ہال میں جوتوں سمیت داخل نہیں ہوئے۔ 2 ایسے ملازم وہاں پہ رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی، اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کے سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایات کے مطابق قرآن پاک کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ یعنی نول کشور جی نے اپنی نسلوں میں قرآن پاک کی عزت و احترام کو ڈال دیا تھا۔ ان کی نسلوں کے خون میں شامل ہو گئی تھی قرآن پاک کی محبت و عظمت۔ آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بسیار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔
یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نویل کشور جی ان کے بے حد قریبی دوست تھے اور وہ ان کی احترام قرآن کی عادت سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے، جیسا احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نویل کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اس ہندو کی قرآن پاک کی عزت و تکریم کرنا تھا۔ لیکن قرآن پاک سے محبت کرنے والے کا انجام تو آپ نے دیکھا، اور جو لوگ تذلیل کرتے ہیں قرآن پاک کی، اس کی آیات کی، ان کا انجام کیا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں؟ اس واقعے کی روشنی میں وہ خود سوچ لیں۔ ایک ہندو احترام قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ رہا، تو ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائے گی؟ انشاءاللہ میرا ایمان ہے ضرور بچائے گی انشاءاللہ۔